ٹیکس وصولی میں اضافے تک ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کریں گے، کاروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہے۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ضروری ہے، حکومت ٹیکس کے نظام میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک بھر خصوصاً سرحدی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے وقت سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی ملاقات میں وزارت خارجہ کے امور پر گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے معاون خصوصی اوورسیز پاکستانی جواد سہراب ملک کی ملاقات، وزارت سے متعلق امور پر بات چیت۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ترجیح ہے، ملکی معیشت میں اوورسیز پاکستانیوں کا اربوں کا زر مبادلہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ 5,000 روپے کے نوٹ پر پابندی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جعلی ہے، حکومت اس قسم کے جعلی نوٹیفیکیشن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا ٹویٹ۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل بہتری، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 54 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 5 روپے کی کمی۔ 3 روز کے دوران ڈالر 26 روپے سستا ہوا، انٹر بینک میں قیمت 304 روپے 44 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 304 روپے ہو گئی۔ نگراں وزیر اعظم کے احکامات، ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ہیسکو اور میپکو سمیت مختلف ریجن میں بجلی چوروں اور سہولت کاروں کے خلاف آپریشن، خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، کارروائی میں مقامی انتظامیہ اور پولیس کی مدد بھی حاصل۔ چینی کی ہول سیل قیمت میں 4 روپے کی کمی آئی، قیمت 164 روپے ہو گئی۔ 5 روز کے دوران چینی کے ہول سیل ریٹ میں 11 روپے کی کمی ہوئی۔ جی آئی خان میں محکمہ کسٹمز کی کارروائی، چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چینی کی 1440 بوریاں قبضے میں لے لی گئیں۔ وزارت اطلاعات نے الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کو جاری اشتہارات کی مد میں ادائیگیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے جاری کردہ اشتہارات کی مد میں پی ڈی ایم حکومت کے دور میں 2 ارب 47 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں ہوئیں۔ جولائی 2022 سے جون 2023 تک اشتہارات کی مد میں 2 ارب 93 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ تمام اعداد و شمار پبلک ڈومین میں موجود ہیں۔ وزارت اطلاعات۔ یوم فضائیہ بھرپور قومی و ملی جوش و جذبے سے آج منایا جا رہا ہے۔ 7 ستمبر کو پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر فورس کو ناکوچا نیچب بائے۔ کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن کمانڈ ایئر وائس مارشل کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اور معروف ادیب، ڈرامہ نگار اور دانشور اشفاق احمد کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ گڈریا سے اشفاق احمد کی شہرت کا آغاز ہوا۔ 30 سے زائد کتب کے علاوہ منچلے کا سودا اور اچے برج لاہور دے سمیت درجنوں ڈراموں کے ذریعے معاشرتی اصلاح و تشکیل کی آبیاری کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل میں آپ کو بتائیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹیکس وصولی میں اضافہ نہیں ہوتا تب تک ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے
ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کریں گے۔ ایوان صنعت اور تجارت اسلام آباد کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہوں، قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی کاروباری برادری سے ملاقاتیں کیں اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری موجودہ ملکی معاشی حالات کے باوجود ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ٹیکس کے نظام میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے، جس کے لیے ٹیکس کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک بھر بالخصوص سرحدی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انسداد اسمگلنگ کے لیے کریک ڈاؤن کے مثبت نتائج موصول ہو رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کا ہمسایہ ممالک کے حکام نے خیر مقدم کیا ہے۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے، بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ضروری ہے۔ انہوں نے وزارت کامرس کو ملک بھر کے چیمبرز کے ساتھ باقاعدگی سے تجاویز اور مشاورت کو یقینی بنانے اور ایف پی آر کے پوائنٹ آف سیلز کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے حوالے سے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانوں میں تعینات کمرشل اتاشیوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے، سی ڈی اے کے نظام میں بہتری لائی جائے اور کاروباری برادری کو مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے۔ سی ڈی اے شہریوں کو فراہم کی جانے والی تمام سہولیات اور لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری کی قیادت میں وفد نے تاجر برادری کی طرف سے نگراں وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد نے وزیر اعظم کو تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں۔ وزیر اعظم نے وفد کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وزارت خارجہ کے امور پر بات چیت ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جن کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں معاون خصوصی جواد سہراب ملک سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اربوں کا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ملاقات میں وزارت اوورسیز پاکستانیز کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے شہزادہ حسین برہان الدین کی قیادت میں بوہرا کمیونٹی کے 4 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ شہزادہ حسین برہان الدین نے وزیر اعظم کو اپنے والد اور بوہرا کمیونٹی کے روحانی پیشوا سیدنا ڈاکٹر مفضل سیف الدین کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نگراں وزیر اعظم نے ملک میں معاشی، سماجی، تعلیمی اور دیگر شعبوں میں بوہرا کمیونٹی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو بوہرا کمیونٹی کے ساتھ تعاون اور ان کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ وفد نے وزیر اعظم کو بوہرا کمیونٹی کے مختلف جاری منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا، جن میں کراچی میں زیر تعمیر امراض قلب کے علاج کے لیے ہسپتال سر فہرست ہے۔ آج کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 54 پیسے کی کمی کے بعد 304 روپے 44 پیسے پر آ گئی ہے، جبکہ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو گیا۔ مجموعی طور پر گزشتہ 3 دنوں میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 26 روپے سستا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے ہنڈی اور حوالہ کے کاروبار کے حوالے سے کراک ڈاؤن سے ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور ڈالر کی سمگلنگ کو روکنے کے اقدامات کے مثبت اثرات ملک کی معیشت پر پڑ رہے ہیں، جس ملک کے مجموعی قرضوں کا حجم بھی کم ہو رہا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد اب ملک میں سونے کی قیمت میں بھی مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور اب تک گزشتہ 3 روز میں سونے کی قیمت میں 22,400 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ آج 10 گرام سونے کی قیمت 5800 روپے کی کمی کے بعد 2,16,500 روپے پر آ گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی، تاہم سٹاک مارکیٹ کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ کے باعث انڈیکس میں 50 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ 45,757 پر بند ہوئی ہے۔ یہ جو مثبت اشاریہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے معیشت پر کتنے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات توصیف زمان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ توصیف صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی السلام علیکم سر، مثبت اشاریہ نظر آ رہے ہیں، 3 دن کے دوران لگاتار ڈالر کی قیمت میں جو کمی آ رہی ہے، 7 روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مثبت اشاریہ ہیں پاکستانی معیشت کے لیے؟ انڈیڈ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بیرومیٹر ہوتا ہے آپ کی اکانومی کا،
اور وہ آپ کی کرنٹ سچویشن بتاتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اسٹاک ایکسچینج دن میں کچھ اور کھلا اور مائنس پہ جا کے بند ہوا, تو یہ جتنے اشاریے ہیں یہ ٹیمپریری ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہیں, یہ پائیدار نظر نہیں آ رہے. کیونکہ آپ نے ایک دن آپریشن کر لیا, 2 دن آپریشن کر لیا, جو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو قرضوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو اس کے اوپر ہمیں انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے, وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کمپاؤنڈ انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک, وہاں سے جو وہ والے معاملے ہیں, جب ایک حکومت اب جب یہ کیئر ٹیکرز جب کرتے اگلے 3 سے 6 ماہ میں جو ہمارے قرضے ہیں وہ 70,000 سے زیادہ پہ تجاوز کر جائیں گے. اب جو وہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے وہ کیا وجہ ہوئی کہ 2 سال پہلے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر پورے بوم پہ کام کر رہا تھا اور لیبر دستیاب نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ فیکٹریز جو ہے بند پڑی ہیں, لیبر بے روزگار ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے؟ اس کا اس ڈالر کے ریٹ سے تعلق نہیں ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ آج بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, انفلیشن بے شمار بڑھ چکی ہے. کیا یہ وہ اشاریے ہیں کہ جس سے ڈالر کے اتار چڑھاؤ؟ کیا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فوریکس میں کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے. ایک عام آدمی جو کہ تنخواہ دار ہے اس کا اس ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی تنخواہ پہ جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, جو کہ وہ چائے پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, وہ تنخواہ پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس ماہ تو اس نے ادھار لے کے بل دے دے گا, وہ اگلے ماہ کیا کرے گا؟ اپنی موٹر سائیکل بیچے گا, تیسرے ماہ گھر کا کوئی بالی بندی بیچے گا, چوتھے مہینے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کیا کرے گا بل دینے کے لیے. توصیف صاحب, بہت سارے معاشی چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے, جس میں بے روزگاری کا آپ نے تذکرہ کیا, پھر پرائس ہائیک ہمارے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی اشاریوں میں اور ان کی بہتری میں ایک تسلسل قائم کرنے کے لیے, انہیں مستحکم کرنے کے لیے ایسے کیا اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, جو بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے معاشی شعبے کے اندر, ان سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اگر مکمل طور پر قابو نہیں پا سکتے تو کسی حد تک کمی ممکن ہو سکتی ہے. جو عوام اور حکومت کا, کاروبار سے کاروبار کا, عوام کا عوام سے جو ٹریڈ ہے وہ ٹرسٹ کے سکے کے اوپر ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ہمیں ٹرسٹ کا سکہ نظر آئے گا, ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی. اگر وہ اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہے, کیئر ٹیکرز کا جو پتہ نہیں کہ موجود ہے کہ نہیں ہے, جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی یہ سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 3 ماہ بعد نئے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, نئی حکومت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جو سسٹینیبلٹی ہے پالیسیز کی, اسے مساق معیشت تو کئی دفعہ ہو چکا, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا جب وقت آتا ہے تو ہمیں نئی جہتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جو 3 اس کیئر ٹیکرز اور اس سے پہلے جو معاملے طے ہوئے تھے, ایک مائننگ کا, دوسرا ایگریکلچر, تیسرا آئی ٹی, ان تینوں شعبوں میں کافی ترقی ہوئی ہے, کافی بہتری آئی ہے. امید ہے کہ یہ 3 ایریاز جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس ٹرانزٹ دور میں جو چیز ممکن ہے وہ یہ کہ جہاں پہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں وہ مائننگ کو پلیجیبل بزنس قرار دے دیا جائے, تاکہ ہم کو کسی غیر ملکی فورن انویسٹمنٹ کی اس میں ضرورت نہ پڑے. ایک آدمی جس کے پاس مائن ہے اس کا مختلف ٹیسٹ لیبارٹری سے اس کا انالیسس کرا کے بینک اتنے پورشن کا لون دے دے. ہمیں فورن انویسٹمنٹ نہیں چاہیے اس معاملے کے لیے, جس سے کہ ہمارے جو پروون ریسورسز ہیں وہ ملک کی معیشت میں استعمال ہو سکیں گے. اسی طرح آئی ٹی میں جو آئی ٹی منسٹر نے ریکویسٹ کی ہے اسٹیٹ بینک سے بھی, جو سہولیات ہم دے سکتے ہیں اپنے ینگ بوائز کو, امید ہے کہ اس سے ہماری معیشت پہ بے شمار اچھا امپیکٹ آئے گا, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر میں بلوچستان وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بیماری نہیں ہے. ہمارے لائف سٹاک کی آلریڈی 35 to 40% ریکوائرمنٹ بلوچستان پوری کر رہا ہے. اس کے ایریا کو اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں, وہاں پہ ملین آف ایکڑ لینڈ جو ہے وہ بیرن پڑی ہوئی ہے, اس میں چاہے غیر ملکی انویسٹمنٹس آتی ہے, لوکل انویسٹمنٹس آتی ہیں. یہ یقیناً وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے, ہماری فوڈ سیکیورٹی جو بہتری کی طرف جا سکتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو اس کام پہ لگائیں کہ جسے وہ کام آتا ہو. جسے وہ کام نہیں آتا, ہرگز اسے نہیں چاہیے کہ اس کام کے اندر گھسنے کی کوشش کرے یا اسے دیکھے کہ جی اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. جو ہمارے مسائل ہیں وہ ڈیپ روٹڈ ہے. جو گروتھ تھی ملٹیپل ٹائمز, ہم نے دیکھا کہ 60s میں جب ہم نے گرو کیا 69 میں, تو وہاں پہ کیا ہوا, اس کے بعد جب دوبارہ گرو کیا
फिर क्या हुआ, 2021 में जो हमारी ग्रोथ थी दैट वाज गोइंग अप एंड अप, सही। उसे फिर रोका गया। अब वो क्या सिलसिला हुआ ये अहले इल्म ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो अभी एक सूरत हाल है वो ये है कि इसमें आईटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन तीनों को फोकस किया जाए। जो ये टेम्परेरी, जो ठीक है फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है कि डॉलर का रेट कम हो गया, लेकिन द फैक्ट ऑन द ग्राउंड इज बाय 2030 जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर डॉलर 10 लाख रुपए तक जा सकता है। ये वो अलर्ट है जिसपे हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और सस्टेनेबल बुनियादों पे सब पार्टीज को, जितने भी स्टॉक होल्डर्स उस पे बैठ जाना चाहिए। जितनी जल्दी बैठ जाएंगे हो सकता है बेहतर हो जाए, वरना आवाम के लिए आने वाले दिनों के लिए खासे कुछ चैलेंजेस। गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। तौसीफ जमान साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद थे, मईशत के हवाले से तफसील से बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर के शोबे पर वो फरमा रहे थे कि मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, IT के शोबे पर, माइनिंग के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ के साथ साथ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ जब होंगी तो हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल होगा, और जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो यकीनी तौर पर मईशत मज़ीद तरक्की भी करेगी। और इसके साथ साथ तवानाई का जो शोबा है काशिफ, उसमें भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं मोहम्मद अली, उनका कहना यह है कि बिजली चोरी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के नतीजे में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वफाकी वजीर ने तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के इस्लाहात पर अमल दरामद करने के अज़्म का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में वफाक के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़ेरे इंतजाम तमाम इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। केस्को हेडक्वार्टर कोयटा में केस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कन्वीनर बराए रिकवरी कमेटी सरदारजादा नोमान खान नासिर ने मुनक़िदा हंगामी आला सतह इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। केस्को एहलकार और अफसरान तमाम फीडर्स की कॉम्बिंग करके बिजली चोरी का खात्मा करेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मैपको एहलकारों ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान 3426 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। मैपको टीमों ने मुल्तान, डीजी खान, बिहाड़ी, बहावलपुर और साहिवाल में कार्रवाइयां की। इस दौरान रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर और खानेवाल में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। 1 जुलाई से 5 सितंबर 2023 तक जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक बिजली चोरों को 13 करोड़ 83 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरों को आयद करदा जुर्माने की रकम में से 8 करोड़ रुपए से जायद वसूलियां की गई हैं। जनूबी पंजाब के 13 अजला में 3201 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्तें भेजी गई हैं। मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला में अब तक 482 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ है। वज़ीर आज़म के अहकामात और वज़ारत तवानाई की हिदायत पर हेस्को रीजन में बिजली चोरों और सहूलतकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक कार्रवाई के लिए मकामी इंतजामिया और पुलिस की मदद हासिल की गई है, जिसमें हेस्को हुकाम की 35 खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इन खसूसी टीमों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में आज से बाकायदा कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। नाज़रीन, बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए जिस तरह से निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब की जानिब से कहा भी गया, उन्होंने जो मुलाकात की गवर्नर सिंध से, इस हवाले से उन्होंने कहा कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इस्लाहात लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे जो नाज़रीन एक अहम जो इनिशिएटिव लिया गया है कि खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि बिजली जो चोर हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी अनवर शेख हमारे साथ मौजूद हैं और तवानाई के हवाले से भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शेख साहब, सबसे पहले तो जरा मैं चाहूंगा कि आप इस्लाहात के हवाले से थोड़ा जिक्र कर दीजिएगा। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब की जानिब से आज एक बात कही गई जब मुलाकात की उन्होंने गवर्नर सिंध से कि इस्लाहात लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लाहात होंगी तो तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। कौन सी इस्लाहात हैं जो हों तो हम बेहतर तरीके से जल्द तवानाई के बहरान पर काबू पा सकते हैं? जी, ये इसमें कई एक स्टेप्स हैं जो एक साथ लेने पड़ेंगे। सबसे अहम स्टेप तो ये है कि इन जो डिस्कोज की मैनेजमेंट है उसको एतमाद में देकर इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ सेल या कमेटीज बनाई जाएं जो फैसिलिटेट करें उन कंज्यूमर्स को जिनका बिल बहुत ज़्यादा आ गया है
انفلیٹڈ ہے، ایکسیسو ہے، جس میں ان کی شکایت ہے، یا ملٹی میٹرنگ ہے، یا وہ ایک جو جگہ سے جب بل زیادہ آ جاتا ہے وہ میٹر کٹوا دیتے ہیں، ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اور ایک اور شناختی کارڈ پہ وہ دوسرا میٹر وہیں لگوا دیتے ہیں کہ ملٹی میٹرنگ یا 2-3 میٹر 4 میٹر ایک ہی بلڈنگ میں لگانا، یہ سارا مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہے، بورڈ کے ہاتھ میں ہے. تو ایک تو یہ کام سب سے اہم ہے. دوسرا ہے ABC کیبلز. یہ ایسی کیبلز ہوتی ہیں جن کو لگانے سے کنڈا کلچر کافی کم ہو جاتا ہے، اور اس کا بیسٹ ماڈل کے الیکٹرک ہے، جس نے کوئی 30-35% لاسز سے کم کر کے کوئی 20% پہ لے آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل ان کی مانیٹرنگ ہے اور وہ ضروری ہے کرنی. جی بالکل صحیح. اچھا انور شیخ صاحب، اگر بجلی چوری کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے سے اس مسئلے پر کسی حد تک قابو پا لیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ ہیں اس پر قابو پانے میں کسی حد تک مدد مل سکے گی؟ کیونکہ اس وقت ایک طرف تو بجلی کا بحران ہے، بجلی چوری کا مسئلہ ہے، تو دوسری طرف جو بہت زیادہ بلز ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہے ہیں. یہ کنسرن جو کنزیومر کا ہے یہ غلط نہیں ہے. اتنا ایکسیسو ریٹ جب بجلی کا ہوگا، اور اس میں انور شیخ صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ انور شیخ صاحب ماہر توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے بات کر رہے تھے توانائی کے بحران کے حوالے سے. توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مزید اصلاحات لانا ہوں گی، اصلاحات ہوں گی تو مزید بہتری آ سکے گی، اور یہ جو گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. بہت شکریہ انور شیخ صاحب، ایک بار پھر سے آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جو چینی اسمگلنگ ہے، چینی مافیا، اس حوالے سے چینی کی قیمت میں بھی کمی آ رہی ہے. کراچی میں آج چینی کی ہول سیل قیمت میں 4 روپے کی کمی آئی ہے، جبکہ چینی ایکسل مل قیمت 161 روپے ہے. مارکیٹ میں چینی 164 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، اور گزشتہ 5 روز کے دوران چینی کی ہول سیل ریٹ میں 11 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے. ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف ابراہیم کے مطابق نگراں حکومت کے اقدامات مارکیٹ میں اب واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں کسٹمز نے کروڑوں روپے مالیت کی چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. چینی کے 1440 بوریاں ڈیرہ اسماعیل خان سے براستہ درزداندہ کوئٹہ چمن سے افغانستان سمگل ہونی تھیں، جسے کسٹم ڈیرہ اسماعیل خان نے ناکام بنایا. کسٹم آفس ڈیرہ اسماعیل خان نے گاڑیاں اپنے قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. مافیاز کے حوالے سے جب بھی ہم ناظرین بات کرتے ہیں تو مافیاز ہمیں ہمیشہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور انہی مافیاز پر قابو پانے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت بھی اقدامات گاہے بگاہے جاری رکھے ہوئے رہتی ہے. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو چینی اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش ہے اس کو ناکام بنایا گیا. اور کاشف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کروڑوں روپے کی چینی دوسرے ممالک میں اسمگل کر دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے. اور جب مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے اس وقت حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے. نازیہ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں کین کمشنر پنجاب عبدالرؤف صاحب. عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، شکریہ. سر پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ چینی کا بھی ہے، اور چینی مافیا جو ہے وہ بہت سرگرم ہے. خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ریٹس کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں بہت زیادہ تذکرہ چل رہا تھا کہ چینی کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، لیکن جس طرح سے مافیاز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، تو ذرا پنجاب میں کارروائیوں کے حوالے سے اور اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے کچھ اگر آپ فرما دیں تو. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. باقی پاکستان کی طرح پنجاب میں بھی چینی کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور یہ مطلب خطرناک حد تک اوپر جا رہی ہیں. جی تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. جی جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے 20 اپریل کو قیمتیں مقرر کی تھی چینی کی، 4 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا، نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، اور ابھی تک وہ جو اسٹے آرڈر ہے وہ برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ جس کو امپلیمنٹ کروا سکے. ہمارے ڈپٹی کمشنر جو اضلاع میں ہوتے ہیں وہ کسی دکاندار سے، کسی ڈیلر سے، کسی بروکر سے یہ کہہ سکیں کہ جی آپ اس قیمت پر چینی بیچیں، کیونکہ وہ کوئی ایسا لیگل ہمارے پاس کوئی وہ اسٹیپنگ سٹون نہیں ہے جس کے بنیاد پہ ہم کسی کو کہہ سکیں. ایک تو یہ قانونی بات ہے. دوسرے اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے اس میں پنجاب میں اسمگلنگ کے حوالے سے 6 ہمارے جو سرحدی اضلاع ہیں، پنجاب کی باؤنڈری جو لگتی ہے بلوچستان اور کے پی کے ساتھ، جی اس میں
وہ ہیں ڈیرہ غازی خان ہے, راجن پور ہے, میاں والی ہے, بکھر ہے جی, اٹک ہے. یہاں سے سمگلنگ کا ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے. ہم نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر حضرات کو لیٹرز بھی لکھے ہوئے ہیں, ہم ان سے رابطے میں بھی ہیں, اور وہ بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ سمگلنگ کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہیں جی. بالکل صحیح. اچھا عبدالرؤف صاحب, ایک طرف تو کمی جب ہوتی ہے واقعتاً تو وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آتی ہے, لیکن پھر کچھ مافیاز بھی ایسے ہیں. ذخیرہ اندوزی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی بڑا واضح مسئلہ ہے اور ایک بڑا مسئلہ ہے. ذخیرہ اندوز جو ہے وہ چینی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کر دیتے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے گا, کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کیا اقدامات اب تک کیے گئے ہیں؟ جی, ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے بالکل اقدامات کیے تھے اس حوالے سے. 2021 میں ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ مل کے ایک ایپ متعارف کروائی تھی, جس کی وجہ سے کسی بھی شوگر مل سے جو چینی نکلتی تھی, کوئی ٹرک نکلتا تھا, اس میں کتنی بوریاں ہیں, کہاں پہ وہ جا رہی ہے, وہ ذخیرہ اندوزی ہولڈنگ تو نہیں ہو سکتی اس کی, یا اس کی سمگلنگ تو نہیں, اس کی ڈیسٹینیشن کا ہمیں سب پتہ چل جاتا تھا. یہ 17 مئی 2023 کو اس ایپ کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. ہمیں حکم دیا کہ جی آپ اس ایپ پہ عمل درآمد نہ کریں. اور اسی سے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے اس کے اعداد و شمار منگوا کے دیکھیں, مئی سے یہ قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی وہ نہیں آئی, کمی نہیں آئی, اور اب وہ 200 روپے کے قریب ہو چکی ہیں جی. پنجاب گورنمنٹ کا اس حوالے سے بھی آپ جو فرما رہی ہیں کہ جو ہولڈنگ ہے وہ ہم اقدام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو ہم اپنی ایپ کے ذریعے ان کو جو شوگر ملوں سے چینی نکلتی ہے اس کو کہیں, ان سے کہیں کہ جی ہمیں آپ اس کی انفارمیشن دیں. بہرحال ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر حضرات ہیں, ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں, وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے جی پورے پنجاب میں, وہ اس کی نگرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں بہت جو ہے شدت کے ساتھ ہمیں ہینڈی کیپ محسوس کرتے. بالکل صحیح. اقدامات جاری ہیں اور کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور انہی اقدامات کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کاشف کے جو مارکیٹ میں ہول سیل ریٹ ہے چینی کا, اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, چینی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. حالانکہ گزشتہ کچھ دن کے دوران کی جو صورتحال ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک دم سے بہت زیادہ پرائسز بڑھی ہیں, اور قیمتوں کے اتنے زیادہ اضافے کے بعد عوام ہمیں کافی زیادہ پریشان دکھائی دیے, اور پھر بڑھتی مہنگائی سے وہ پریشان, ان کی جو پریشانی ہے اس کا حکومت نے نوٹس بھی لیا. نگراں حکومت جو ہے اس نے وہ تمام ممکنہ اقدامات کیے جو اس وقت فوری طور پر ہو سکتے تھے, اور کوشش یہ کی گئی کہ جو یہ بڑھتی قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ اقدامات کیے جائیں کہ جو واقعی ریلیف فراہم کر سکیں فوری طور پر عوام کو. اور آج ہم نے دیکھا کہ جو قیمتیں اب سامنے آ رہی ہیں کراچی میں, خاص طور پر اگر چینی کے ہول سیل کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے, اوور آل اگر بات کی جائے تو ہول سیل قیمت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے, اور اس وقت مارکیٹ میں چینی 164 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. اور گزشتہ 5 روز کے دوران وہ جو آہستہ آہستہ کمی ہوئی ہے وہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 11 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اب تک, اور امید ہے کہ اگر اسی طرح سے اقدامات جاری رہے تو مزید بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں گی, اور مزید کمی بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرؤف صاحب, آپ بات مکمل کر چکے تھے, اگر بات مکمل کریں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی, میں یہ ہماری بات اس وقت ہو رہی تھی جب کال ڈراپ ہو گئی تھی کہ جو ہماری ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ ہے اسمگلنگ کا, اس کے حوالے سے ہماری جو ایپ ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کو ایک عدالتی اسٹے کے ذریعے 17 مئی کو ختم کر دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا تھا, جو اب تک فرام ٹائم ٹو ٹائم. اچھا عبدالرؤف صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا, آپ نے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تب بھی نوٹس لگے, آلدو یہ قانونی معاملہ ہے, اس پر بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں صرف آپ سے ڈیٹیل لینا چاہ رہا ہوں کہ جو ایپ سسپینڈ کی گئی, کیا وجوہات تھیں, ایپ کیوں سسپینڈ کی گئی؟ گو کہ یہ تو ایک اچھا معاملہ تھا, ایپ تھی, لوگ اس حوالے سے کمپلین کر سکتے, ایپ کس طرح سے کام کر رہی تھی اور کیوں سسپینشن آئی؟ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی تھی, کیا ایشو کیا تھا؟ جی, اس میں ایسے ہے, جو ہماری شوگر ملز ہیں یہ گئی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے, انہوں نے 199 جو آرٹیکل اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ ریٹ کی تھی, اور ان کو 17 مئی کو اس میں ریلیف دے دیا گیا تھا. ان کی جو ریٹ تھی اس میں اسٹیٹس کو جو ہے وہ دے دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کو پریس نہیں کر سکتی کسی شوگر مل کو کہ وہ اپنی جو ہے ان کا جو تفصیلات جو ہیں, اب چینی جو ان سے نکلتی ہے اس وہ بیچتے ہیں, وہ جہاں بھی جاتی اس کے حوالے سے وہ ایپ پہ دینے کے پابند نہیں رہے. جی
بہت شکریہ عبد الرؤف صاحب، کین کمشنر پنجاب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تفصیل سے بات کی کہ چینی کے حوالے سے، شارٹیج کے حوالے سے اور پھر اس کی جو بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اب واضح طور پر مارکیٹ میں وہ اثرات بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان کی زیر صدارت پروونشل ٹاسک فورس برائے انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری بلوچستان کو متعلقہ حکام نے اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان نے کہا کہ اسمگلنگ سے صوبے اور ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور چینی اور یوریا سمیت اشیاء ضروریہ کی سرحد پار اسمگلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعلقہ محکموں اور اداروں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے اور یوریا اور چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے صوبے بھر میں آپریشن جاری رکھا جائے۔ سوئی نتن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی نگرانی پر مامور ٹیموں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے متعدد علاقوں میں گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے 34 سے زائد افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ بیشتر گیس چوروں کو مقامی عدالتوں کے ذریعے بھاری جرمانے اور قید و بند کی سزا دی گئی ہے۔ ادارے کی جانب سے لائن لاسز میں کمی لانے کے لیے چلائی گئی مہم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت بھی حاصل ہے۔ ناظرین، یوم فضائیہ بھرپور قومی ملی جوش و جذبے سے آج منایا جا رہا ہے۔ 7 ستمبر کو پاک فضائیہ نے فضائی جنگ میں بھارتی ایئر فورس کو ناکوں چنے چبوائے۔ پاک فضائیہ کے فضائی مارکوں کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ۔ 6 ستمبر 1965 کے پہلے ہی دن پاک فضائیہ نے بری فوج کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر حملے کر کے دشمن کے 22 طیارے، متعدد ٹینک، بھاری توپیں اور دوسرا اسلحہ تباہ کیا۔ جنگ کا اگلا دن پاک فضائیہ کا ہی دن تھا۔ دشمن نے ایئر فورس کے طیاروں کو اس دن نہ صرف پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مار بھگایا بلکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن کے ہوائی اڈوں لدھیانہ اور جلندھر پر جوابی حملے بھی کیے۔ مجموعی طور پر اس دن یعنی 7 ستمبر کو پاک فضائیہ نے دشمن کے 31 طیارے تباہ کیے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے خلاف اپنی کارروائی 6 ستمبر شام 5 بجے کے بعد شروع کی اور 7 ستمبر شام 5 بجے سے پہلے دشمن کے 53 طیارے راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس ناقابل شکست فضائی برتری کے بعد جنگ بندی تک دشمن ماں سوائے سرحدی جھڑپوں کے پاک فضائیہ کے تسلط کو چیلنج کرنے کی جسارت نہ کر سکا۔ 6 ستمبر کو شروع ہونے والی جنگ عملی طور پر پاک فضائیہ 7 ستمبر کو جیت چکی تھی۔ ایئر مارشل اسرار خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی کے باعث ہمارے ہوا باز اپنے اپنے اہداف کے حصول کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی شہید سمیت اسکواڈرن لیڈر علاؤ الدین، اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس شہید نے ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر دشمن کے 110 جنگی طیارے تباہ کر کے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے طاقت کے نشے میں چور اپنے سے کئی گنا بڑی جارے قوت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستانی قوم کی جانب سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلاف بھلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न कमान एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने मज़ार पर हाजिरी थी। एयरबेस मसरूर के विंग कमांडर अहमद वहीद और राशिद मिन्हाज शहीद के भाई अंजुम मिन्हाज भी उनके हमरा थे। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क कौम की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोयटा के नवाही इलाके अकबर्ग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD बलूचिस्तान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम TTP से था। हलाक दहशतगर्द किचलाक में ईगल स्क्वाड पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। तर्जुमान CTD बलूचिस्तान के मुताबिक बरामद की गई ममनुआ अशिया में खुदकुश जैकेट्स, राइफल्स, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद शामिल था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं चित्राल में पाक अफगान सरहद पर फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले को हमारी अलर्ट फोर्सेज ने पसपा कर दिया। अपने ट्वीट में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमले में 4 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है और हमारे अवाम हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ चित्राल में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में धरती के 4 बहादुर सपूत भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। नाज़रीन, निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने 5,000 रुपए के करेंसी नोट पर पाबंदी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इस बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जाली है। हुकूमत जाली नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ट्विटर पर वजारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जाली खबरें फैलाना गैर अखलाकी और गैर कानूनी होने के साथ तौहीन आमेज भी है। हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये को मुस्तरद करे। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से डीलर्स मार्जिन में ₹1.64 और ऑयल कंपनीज के मुनाफे में ₹1.87 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई। ये इजाफा बिल तरतीब 41 पैसे और 47 पैसे के हिसाब से 15 रोज पर मुश्तमिल 4 मुसावी अक़सात में किया जाएगा। कमेटी ने फैसला किया कि ये इजाफा ओगरा के मुतय्यन करदा कवायद की बुनियाद पर किया जाएगा। कमेटी ने कौमी फ़िज़ाई कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और अखराजात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। ECC ने इदारे की ज़िम्मे की जाने वाली अदायगियाँ मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए खजाना डिवीजन और स्टेट बैंक को PIA की तंजीम नौ के ठोस प्लान को हतमी शक्ल देने और मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन करने की हिदायत की। ECC ने दिफाई खिदमात के शोबे के लिए 40 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। नाज़रीन, सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सेहत के शोबे समेत दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और मजहबी बिरादराना ताल्लुकात हैं। SIFC एक अच्छा इक़दाम है। इस इक़दाम से दोनों ममालिक में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के मेडिकल शोबे से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मुश्किल की हर घड़ी में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स डेलुघन ने वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात की। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि मुलाकात के दौरान अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा और बेल्जियम के सफ़ीर ने तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है।
नाज़रीन, बुनियादी निज़ाम तालीम में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक और इनकलाबी कदम पाकिस्तान फाउंडेशन लर्निंग हब कायम कर दिया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं कि पूरे मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और बिलखसूस 18वीं तरमीम के बाद पैदा सूरत हाल में सूबों को तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए पाकिस्तान फाउंडेशन लर्निंग हब कायम कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से कायम लर्निंग हब पायदार मैकेनिज्म कायम करेगा, जिसके जरिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें तरजीही बुनियादों पर सीखने के अमल में बेहतरी लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। निगरान वफाकी वजीर तालीम कहते हैं निज़ाम तालीम को मयारी बनाने के लिए काविशें जारी हैं। ये प्रोग्राम जो है ये लर्निंग के सिलसिले में है। मैं समझता हूँ कि हमें इस सिलसिले में और भी काम करना चाहिए, न सिर्फ ये लेकिन पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मयार तालीम को दुरुस्त करना सबसे बेहतर है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा कि हालिया सैलाब के दौरान पाकिस्तान में बहुत से बच्चे तालीम से महरूम हुए। लर्निंग हब के जरिए बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। Early foundational learning is absolutely essential to boosting the quality of education in Pakistan, that in turn will help boost Pakistan's economic productivity. लर्निंग हब 3 बुनियादी हिस्सों पर काम करेगा, जिनमें तालीम से दूर बच्चों और इलाकों के शवाहिद की बुनियाद पर तज्जिया और कोऑर्डिनेशन, सूबों को तकनीकी मदद की फराहमी और स्कूलों के पढ़ने के औकातकार में मुआवनत शामिल होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम दिफा के मौके पर पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम हथियारों और जंगी साजो सामान की नुमाइश और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इन्नेकाद किया गया। बच्चों को असलहा और जंगी साजो सामान से मुतालिक आगाह किया गया। कराची और खारिया में असलहा और दूसरे जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ अजला के आर्मी पब्लिक स्कूल्स के तलबा तालिबात को जंगी साजो सामान की नुमाइश का दौरा करवाया गया। तलबा तालिबात ने जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात, खसूसन टैंकों में गहरी दिलचस्पी ली और उन पर सवार भी हुए। यौम दिफा के हवाले से बच्चों ने टैबलोज, मिली नगमे और तकारीर भी पेश की। यौम दिफा के मौके पर जहां कौम ने जोश व जज्बे से यह दिन मनाया, वहीं सानह 9 मई के जिम्मेदारों को यह पैगाम भी दिया कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ मुल्क की दिफा के लिए मुत्तहिद है। यौम दिफा के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जिना हाउस का दौरा भी किया। तफसील बता रही हैं फरहाना खान। यौम दिफा के मौके पर सिविल सोसाइटी, अहले कलम और ताजिर बरादरी ने जिना हाउस का दौरा किया और बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। वफ्द ने जहां जिना के घर की तबाही पर तासुफ का इजहार किया, वहीं उन्हें इस बात का मलाल भी था कि शरपसंदों ने शोहदा की कुर्बानियों की भी परवाह न की और उनकी यादगारों की बेहुरमती की। वफ्द ने कहा कि 1965 में पूरी कौम जिस तरह पाक फौज के शाना बशाना थी, आज भी उसी तरह अपनी अफवाज के साथ है। बात आएगी यौम दिफा की, तो हमारे जो पाक फौज है और हमारे जो गाजी हैं और हमारे जो शोहदा हैं, उनका नाम हर सूरत आएगा। आज फिर वो वक्त आ गया है कि हमारे दुश्मन हमारे अंदर घुस के हम पे वार कर रहे हैं। जिस तरह ये कायद-ए-आज़म का साहब के साथ सलूक किया गया है, हमारा दिल रोता है और हम चाहते हैं कि ये इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। बता देंगे या दुश्मन तेरे नामो निशान को हम, अगर तूने देखा मैली आंख से पाकिस्तान को, हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन तेरी अजमत को सलाम करते हैं। वफ्द ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यौम दिफा और शहदा के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने नगमा जारी किया है। आइए आपके साथ भी शेयर करते हैं। मुझे इश्क है अपनी मट्टी से, यही मेरा जीना मरना है। मैं वार दूं इस पे 100 जाने, पर जिंदर जान तो एक ही है, पर जिंदर जान तो एक ही है। दुनिया में हजारों मुल्क भी हैं, रहने को बहुत
से शहर भी है, हम सारी दुनिया घूम लिए, हम सारी दुनिया घूम लिए, पर पाकिस्तान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है। नाज़रीन, पंजाब में पुलिस की जानिब से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत के फ़ौरी इज़ाले के लिए मिसाक़ मरकज़ कायम कर दिए गए हैं। इन मराकज़ के क़याम से अक़लियतों के बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तफ़सील जानेंगे मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर समेत सूबे के तमाम अजला में मिसाक मरकज कायम कर दिए गए हैं। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के फ़रोग़ के लिए हर ज़िले और अक़लियतों की अक्सरियत वाली सब डिवीजन्स में मिसाक मरकज़ फ़ाल हो चुके हैं। सूबा भर में मिसाक मरकज़ अक़लियती शहरियों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का तरजीही बुनियादों पर अजाला यकीनी बना रहे हैं। इन मिसाक मरकज़ में पंजाब पुलिस के मसीही और दीगर अक़लियती मुलाज़मीन को बतौर स्टाफ तैनात किया गया है। इसके जो दो बुनियादी मकासद एक ये कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना, और अगर कोई ऐसा इशू हो जाए तो एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उन मसाइल का हल करना। मिसाक सेंटर का जो क़याम है ये इंसानी हकूक़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए और बाहमी रवादारी के लिए इसका क़याम किया गया है। RPOs, DPOs मिसाक मरकज़ के पेशावराना मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 82 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि रवां साल लाहौर में 681 जबकि पंजाब में 36 अजला में डेंगू के 1709 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 44 नए मरीज सामने आए। उन्होंने कहा कि रवां साल रावलपिंडी में डेंगू के कुल 320 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता रोज़ 20 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ 5, फैसलाबाद में 4, गुजरांवाला में 1, कसूर में 3, ननकाना, बहावलपुर, चकवाल, झंग और चिन्योट में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 93 मरीज ज़ेर इलाज हैं। और नाज़रीन, मारूफ अदीब, ड्रामा निगार और दानिश्वर अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए हैं। रिपोर्ट तैयार की है शुमाइला शबीर ने। अशफाक अहमद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज एक अफसाना निगार की हैसियत से किया और उन अदीबों की सफ में शामिल हो गए जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद भी उफक पर नुमाया रहे। एक मोहब्बत सो अफसाने और अफसाना गडरिया खास तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए भी बेशुमार ड्रामे और फीचर लिखे। वो तवील अरसा तक रेडियो पाकिस्तान पर ब्रॉडकास्टर की हैसियत से वाबस्ता रहे। रेडियो का हफ्तावार प्रोग्राम तलकीन शाह तवील तरीन प्रोग्राम था। अशफाक अहमद ने उर्दू में पंजाबी अल्फाज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया और अपनी सकाफती इक़दार की पासदारी की। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उन्होंने बेशुमार ड्रामे तहरीर किए, जिनमें एक मोहब्बत सौ अफसाने, तोता कहानी, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, हैरत कदा और मन चले का सौदा खुसूसी शोहरत के हामिल हैं। अशफाक अहमद एक दानिश्वर और मुफक्किर भी थे। वो आम जिंदगी से ली गई मिसालों के जरिए गहरी फलसफियाना बातों और मसाइल तसव्वुफ को बयान कर जाते थे। जैसे बंदे का बंदा दारू होता है, इसी तरह से बंदों के छोड़े हुए निशानात वो किसी भी सूरत में हो, मरकद की सूरत में हो, तहरीर की सूरत में हो, धब्बों की सूरत में हो, वो हमें उतने ही प्यारे होने चाहिए जितने के इंसान हमको प्यारे। इस हवाले से उनका प्रोग्राम जाविया दानिश्वरों, अहले कलम और अवाम में यकसा मकबूल हुआ। वो एक ही अशफाक साहब थे, यानी इस पूरी सदी में मैंने ऐसा बाप देखा ना, ऐसा खामिन देखा ना, ऐसा राइटर देखा ना, ऐसा इंसान देखा। वो जो भी काम करते थे, जो भी लिखते थे, तो मुझे ज़रूर कास्ट करते थे। उसमें बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और अगर आज हम एंजॉय कर रहे हैं ना टेलीविज़न को भी और रेडियो को भी, तो इनमें यानी सारी कोशिश और सारी मेहनत जो है ना वो अशफाक अहमद साहब की है। अशफाक अहमद को उनकी अदबी खदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज भी शामिल है। अदीब अपनी तहरीरों की वजह से अपने पढ़ने वालों के जहनों में हमेशा जिंदा रहता है। यही वजह है कि आज भी अहले फहमो फरासत अशफाक अहमद को याद करते हैं। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, अशफाक अहमद की यादों के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।